اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 168 ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 کی تلاوت کی گئی. 246. الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے گروہ کے قصے کی طرف، من بعد موسیٰ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا، اذ قالوا، جبکہ کہا انہوں نے، لنبیٍ، ایک نبی سے، ابعث لنا ملکن، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں. قال، نبی نے کہا، حل عسیتم، کہ تم نہ کر سکو گے، ان کتبہ، اگر فرض کر دیا جائے، علیکم القتال، تم پر قتال، اللہ تقاتلوہم، کہ تم قتال نہ کر سکو. قالوا، انہوں نے کہا، وما لنا، ہمیں کیا ہوا کہ اللہ نقاتل، کہ ہم قتال نہ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا، جبکہ ہمیں نکال باہر کیا گیا، من دیارنا، ہمارے گھروں سے، وہ ابنائنا، اور اپنے بچوں کے پاس سے، فلما، پس جب، کتبہ، فرض کیا گیا، علیہم القتال، ان پر قتال کرنا، تو تولو، تو وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر سوائے تھوڑے ان میں سے تھوڑوں کے، واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو. پوری آیت کا ترجمہ دیکھیے. کیا تمہیں بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں. نبی نے کہا، کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ کر سکو، تم نہ لڑ سکو. انہوں نے کہا، بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں گے، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں کے پاس سے باہر نکال دیا گیا، اور جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پیٹ پھیر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. بزرگان محترم، ایک طویل آیت ہے، اور اس میں سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 246 سے 252 تک کی آیتوں میں بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا قصہ ذکر کیا گیا ہے. اس آیت کی روشنی میں، جس آیت کی صرف ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں وہ واقعہ، اس واقعے کا ایک جز موجود ہے. ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کی قوم میں سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک کے بعد دیگرے آتے گئے.
جیسے حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت شمعون علیہ السلام، حضرت شمویل علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام وغیرہ وغیرہ. یہ انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق لوگوں کی تبلیغ کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے تورات کے مضامین پڑھ پڑھ کر سناتے تھے. بنی اسرائیل میں رفتہ رفتہ بے دینی آتی گئی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، جو جالوت کی قوم میں سے تھے، جن کا تعلق عمالقہ سے تھا، جو بحر روم کے ساحل پر مصر اور فلسطین کے درمیان رہتے تھے. یہ لوگ بنی اسرائیل پر غالب آ گئے اور بنی اسرائیل کی زمین کو انہوں نے چھین لیا اور بنی اسرائیل کی اولاد کو قید کر لیا اور ان پر جزیہ بھی لگا دیا. بنی اسرائیل اس موقع پر بہت زیادہ مصیبت اور سختی میں مبتلا ہو گئے اور ایسی صورتحال میں ان کا نہ کوئی حکمران تھا، نہ کوئی لیڈر اور قائد تھا. جب بہت زیادہ دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوئے تو اس زمانے میں جو ان کے نبی تھے ان سے ان کی خدمت میں انہوں نے یہ درخواست پیش کی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس بادشاہ کے ساتھ مل کر دشمنوں سے مقابلہ کریں اور ان کو اپنے علاقوں سے نکال دیں. چنانچہ جب یہ بات انہوں نے کہی تو اس وقت کے نبی نے ان سے کہا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تو جب تمہارے اوپر فرض کر دیا جائے گا تو تم لوگ قتال نہیں کرو گے اور منہ پھیر کر بھاگ جاؤ گے، پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ گے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر ہمارے اوپر جنگ فرض کی جائے اور ہم بھاگ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، ہم کو اپنے بیٹوں کے پاس سے نکال دیا گیا. کیا ایسی صورت میں ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر جنگ فرض کی گئی، دشمن سے مقابلہ کرنا طے کر دیا گیا، تو پھر جان کا خوف ان کے اوپر طاری ہوا اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، سوائے تھوڑے لوگ بچ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ظالم لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ پھر ہم اگلی آیت میں بتلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کی حرکتوں اور برائیوں سے بچائے جن حرکتوں اور برائیوں میں بنی اسرائیل مبتلا تھی. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.